اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن قتادة قال حدثنا انس ان رجلين من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج من عند النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهلها۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کافی دیر تک بیٹھے رہے، اتنی دیر تک رات کو بیٹھے رہے کہ رات اندھیری تھی تو اندھیرا چھا گیا۔ جب وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے نکلے تو ہم نے دیکھا کہ ان دونوں کے ساتھ دائیں بائیں دیے کی مانند کوئی چیز ساتھ چل رہی تھی، دائیں بھی اور بائیں بھی، حتیٰ کہ جہاں تک ان دونوں کا مشترکہ راستہ ہوگا وہاں تک وہ اکٹھے گئے، آگے جا کے دونوں کا راستہ جدا ہوا، یعنی ایک اپنے گھر کی طرف مڑ گیا، دوسرا اپنے گھر کی طرف مڑا، تو ہم نے دیکھا کہ وہ دونوں دیے بھی ان کے ساتھ ساتھ ایک ایک مڑ گیا، حتیٰ کہ وہ دونوں اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ یہ روایت جو ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی کرامت کے اوپر ہے، وہ دونوں دیوں کا نکلنا۔ اور یہ صرف یہ ایک روایت نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مواقعوں پہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی کرامات ظاہر ہوئی ہیں، جن سے کرامات کا اس بات ہوتا ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان ان سے روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے نکلا تو میرے ہاتھ کے اندر کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ تھی۔ حضور کی بارگاہ سے نکلا تو رات اندھیری تھی، ہاتھ میں پرانے وقتوں میں لوگ لاٹھی رکھتے تھے، تو میرے ہاتھ میں کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ تھی، تو اندھیری رات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ شاخ جو ہے وہ روشن ہو گئی، تو میں اس کی روشنی کے اندر اپنے گھر تک گیا۔ تاریخ دمشق کے اندر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، اور ان کا گھر جو ہے سفر کافی زیادہ تھا، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک اندھیری رات کے اندر وہ نکلے اور بارش بھی ہو رہی تھی، بارش تھی، اندھیری رات تھی، تو ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، حتیٰ کہ وہ لاٹھی جو ہے جب وہ نکلے تو وہ لاٹھی روشن ہوگی، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر تک پہنچے۔ تیسری روایت ہے محمد بن حمزہ بن عمر الاسلمی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہماری ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، اندھیری رات تھی، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ نے میری انگلیوں کو جو ہے وہ روشن کر دیا، یعنی اتنا روشن کیا کہ باقی لوگوں نے بھی دیکھا، حضور بھی تشریف فرمایا، حضور کی موجودگی میں صحابی کی یہ کرامت ظاہر ہوئی۔ تو یہ کرامت جو ہے یہ برحق ہے، کرامت کا ظاہر ہونا۔ اس کی 6 اقسام ہیں، کرامت کی نہیں، خلاف عادت کی 6 اقسام ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی ہے ارہاس۔ ارہاس کہتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے نبی سے کوئی خلاف معمول کام ظاہر ہو جائے، اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے حضور کا معمول تھا، جب آپ مکہ کی گھاٹیوں کے اندر نکلتے تھے تو پتھر آپ کو دیکھ کے سلام کرتے تھے۔ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، نبی تو ہیں مگر اعلان نبوت نہیں کیا، اس کے باوجود یہ جو خلاف معمول کام ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ معمول سے ہٹ کے ہم نکلیں تو ہم سے پتھر کلام نہیں کرتے، حضور سے پتھر کلام کر رہے ہیں، تو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے معجزہ۔ اللہ کے نبی تشریف لائیں اور اعلان نبوت فرمائیں، اعلان نبوت کی تائید میں جو وہ خلاف معمول کام دکھاتے ہیں اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ بے شمار لاتعداد معجزات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے مکذب۔ حضور کے بعد تو نبی کسی بھی معنی میں کوئی بھی نہیں آ سکتا قیامت تک۔ کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو اس دعوے کی تکذیب کے اندر جو خلاف معمول کام ظاہر ہو جائے، یعنی اس دعوے کو جھٹلانے کے لیے، اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے جو خلاف معمول کام ظاہر ہو جائے اس کو مکذب کہتے ہیں۔ جیسا کہ مسلمہ کذاب، اس نے اعلان نبوت کیا تھا تو اس کے پاس ایک بندہ آیا، اس کی ایک آنکھ
خراب تھی، یعنی کانا تھا وہ، تو اس کے پاس آیا، حضور کے پاس جاتے تھے تو وہاں سے تو شفا ملتی تھی، اس نے بھی اعلان نبوت کیا کہ جی میں نبی ہوں، تو وہ اس کے پاس آیا، اس نے کہا کہ جی میری ایک آنکھ خراب ہے، تو جو ہے نا دعا کر تو میری یہ آنکھ ٹھیک ہو جائے، یعنی یہ کانا پن ختم ہو جائے۔ تو اس نے اپنے طریقے سے بیٹھ کے دعا کی، تو وہ جو اس کی ایک آنکھ ٹھیک تھی وہ بھی خراب ہو گئی، یعنی بالکل ہی اندھا ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں اس کے دعوے کو جھٹلانے کے لیے جو خلاف معمول کام ظاہر ہوا ہے۔ اب یہ عام بندے کے لیے ظاہر نہیں ہوتا، مثال ہے آپ ہیں، میں ہوں، ہم کسی کے لیے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اس کو، وہ بیمار ہو کے اس کو شفا دے دے، تو یا تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعا سن لے، اس کو شفا دے دے، یا یہ ہے کہ دعا نہیں سنے گا تو اس کے اوپر کوئی نقصان نہیں آئے گا۔ یہ جو نقصان آتا ہے یہ اس کو جھٹلانے کے لیے آتا ہے، جو بڑا دعویٰ کر کے بیٹھا ہے اس کو جھٹلانے کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی ہے، اس نے بھی اعلان نبوت کیا تھا، تو اس نے پیشن گوئی کی۔ اس زمانے میں ایک خاتون تھی محمدی بیگم اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ جی، اس نے پیشن گوئی کی کہ جی اس کی شادی میرے ساتھ ہوگی، پیشن گوئی مشہور ہوگی کہ جی محمدی بیگم کی شادی ہمارے نبی کے ساتھ، انہوں نے کہا، قادیانیوں نے کہا ہمارے نبی کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس کی شادی جو ہے سلطان محمد نامی شخص تھا، اس کی شادی اس کے ساتھ ہو گئی۔ جب شادی ہوئی تو اب وہ ظاہری بات ہے جھوٹا ثابت ہوا، تو اس نے پھر دوسری پیشن گوئی کی کہ یہ سلطان محمد جو ہے یہ بہت جلد مر جائے گا، تو اس خاتون کی محمدی بیگم کی شادی میرے ساتھ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جھوٹا ثابت کیا کہ یہ قادیانی جو ہے غلام احمد قادیانی یہ پہلے مر گیا، وہ سلطان محمد بھی زندہ رہا اور وہ محمدی بیگم بھی زندہ رہی۔ اس کو کہتے ہیں اگلے کو ذلیل کرنا، یعنی جب تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو تو اس نبوت کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کے خلاف معمول کام دکھاتا ہے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے۔ تو پھر وہ عقل والے جو ہیں ان کو ہدایت مل جاتی ہے، جو عقل کے اندھے ہوتے ہیں ان کو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے استدراج۔ استدراج کہتے ہیں کسی کافر سے خلاف معمول کام کا ظاہر ہو جانا۔ گل یاد رکھنے لیے اگے جرا میں جملہ آکھاں گا پھر پریشانی بن جائے گی۔ خلاف معمول کام مومن سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے اور صحابی سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے، غیر مسلم کافر مشرک سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کرامت۔ کرامت آپ کو پتہ ہی ہے، کوئی مومن ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، صالح شخص ہو، متقی پرہیزگار ہو، اس سے اگر کوئی خلاف معمول کام ظاہر ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تیسرے اور چھٹے نمبر پہ، آخری نمبر پہ آتا ہے معونت۔ معونت کہتے ہیں ہم جیسے کسی عام مسلمان کے ہاتھ سے، دعا سے، الفاظ سے کبھی کوئی خلاف معمول کام ظاہر ہو جائے تو اس کو معونت کہتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں تو بارش نہیں ہو رہی تو ہم دعا کریں باری تعالیٰ بارش عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ ہماری سن لے، ہم بھی تو اسی کے بندے ہیں، وہ ہماری سن لے تو بارش ہو جائے۔ یہ کرامت نہیں ہے، اس کو معونت کہتے ہیں۔ کرامت نیک لوگوں کی ہوتی ہے، عام بندے کی کرامت نہیں ہوتی۔ یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کرامت ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ڈالا گیا کہ کرامت جو ہے یہ حق کی نشانی ہے۔ کرامت حق کی نشانی نہیں ہے۔ کرامت جی اس کے سچے ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں، تاریخ بھری پڑی ہے۔ خلاف معمول کام جو ہے وہ نیک صالح بندے سے بھی ظاہر ہوتا ہے اور کافر سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اگر کرامت خلاف معمول کام کا واقع ہو جانا یہ حق کی علامت ہے تو پھر کیا کافر کو ہم ولی مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ حق کی علامت یا دلیل یا نشانی جو ہے وہ اس شخص کی ذات ہے، اس کا کرامت خلاف معمول کوئی کام دکھا دینا حق کی پہچان نہیں ہے، اس کی تائید میں ظاہر ہو جاتی ہیں، وہ الگ شے ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کی ذات دلیل ہے، کرامت وہ دکھائیں تب بھی، معجزہ اللہ کے نبی دکھائیں تب بھی وہ حق پہ ہیں، اگر وہ نہ دکھائیں تب بھی حق پہ ہیں۔ جب پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو سارا کفر سامنے کھڑا تھا، حضور نے کون سا معجزہ دکھایا؟ کوئی معجزہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی کیسے مان لیں آپ نبی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، اس طرح کی زندگی کو تمہارے اندر گزار سکتا ہے تو بتا دو کہ 40 سال تک تو تم مجھے سچا اور صادق اور امین مانتے آئے ہو، تو میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب بھی جھوٹ نہیں بول رہا تو میری ذات پہ یقین کرو. کوئی اس طرح کا واضح کھلا معجزہ حضور نے نہیں دکھا. یعنی اللہ کے نبی کی ذات معجزے کی محتاج نہیں ہے. وہ معجزہ دکھا دیں وہ تب بھی نبی ہیں, اگر وہ نہ دکھائیں تب بھی نبی ہیں. تو اسی طرح ولی جو ہے اس کی اپنی ذات دلیل ہے, اگر وہ کرامت دکھائے تب بھی, کرامت نہ دکھائے تب بھی وہ ولی ہے. اور کتنے کتنے اولیاء ہیں یہ جو ہم نے کرامتیں مشہور کی ہیں, ان میں سے 99.99% جھوٹ ہیں. 1% آ کے ایک کبھی آخری حصہ جا کے بچتا ہے سچ. ہم نے سارے جھوٹ گڑے ہیں. اولیاء کرام, سچے اولیاء میں سے کوئی بھی ولی اس طرح کی کرامتیں نہیں دکھاتا. وہ اپنے آپ کو کوشش کرتے تھے پوشیدہ لوگوں سے بچا کے چھپا کے رکھنے کی. اس طرح لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اشتہار نہیں بناتے تھے. ایتے بات ایسی ہیں نا جاہل سن اور کام ہی کوئی نہیں جس نے ولی ثابت کرنا ایسی کرامت بنا دیتی جو فلانے بندے نے کرامت دکھائی. جی کرامت کا ظاہر ہو جانے سے یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ بندہ سچا ہے, یہ بندہ مومن ہے, یا وہ بندہ اللہ کا ولی ہے. اگر وہ کافر شخص ہے, اس سے اس طرح کے خلاف معمول کام ظاہر ہو جاتا ہے, تو کیا آپ اس کو ولی مانیں گے؟ کتنے انگریز ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل کتنے نجومی حضرات تھے جو آنے والے حالات کی صحیح پیشن گوئی کر دیتے تھے, تو کیا اس کو ولی مانا جائے گا؟ یہ جتنے نجومی حضرات ہیں اب تو جھوٹے ہیں, ہمارے ملک میں ہر شے جھوٹ ہے. علم نجوم حقیقت میں کسی کے پاس ہو تو وہ بہت ساری چیزیں آپ کو قبل از وقت بتا سکتا ہے, تو کیا ہم اس کو ولی مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. دجال کے متعلق ہے اتنی روایات ہیں, آگے پورا باب آئے گا اس کا علامات قیامت کے اندر. دجال اتنی بڑی, سمجھانے کے لیے کرامت کہہ رہا ہوں وگرنہ کرامت نہیں, اتنی بڑی بڑی کرامتیں دکھائے گا, تو کیا اس کے یہ خلاف معمول بڑے بڑے کام دیکھ کے ہم اس کو نبی مان لیں گے؟ وہ نبوت کا داعی ہوگا نا, جی میں نبی ہوں, تو اس کو نبی مان لیں گے؟ ہم نہیں مانیں گے. یعنی کرامت یا خلاف معمول کام دکھانا یہ الگ شے ہے. اصل چیز اس بندے کی ذات ہے. اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق صحیح ہے تو ہمارے سر آنکھوں پہ ہے. اگر وہ دین کا تارک ہے, سنت کا تارک ہے, تو وہ 1 کروڑ کرامتیں بھی دکھائے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. ہمارے باقی مسالک جو ہیں ان کا ذہن اس چیز پہ اتنا پختہ نہیں ہے. اس چیز پہ آ کے ایمان ڈگمگاتا ہے ہمارے سے مراد ہمارے سنیوں کا. ہم فوراً پھسل جاتے ہیں, اور جب فلاں جگہ پہ جا کے ہم نے دعا مانگی ہے تو ہماری دعا قبول ہوگی, دا مطلب ہے اتنے بندہ کوئی اللہ دا ولی ستا ہوا ہے. ہندو جا کے جب اپنے مندر میں منتیں مانتے ہیں تو کیا ان کی منتیں پوری نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہیں نا جی. بت پڑا ہے نا سامنے, وہ منت مان رہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ جس پہ یقین کریں, پتھر پہ یقین کر کے مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ دینے والی ذات تو میرے رب کی ہے, وہ آپ کے یقین پہ دیتا ہے. آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ چیز آپ کو ملنی ہی ہے, یعنی حلال پیسہ بھی ملنا ہے, حلال کر کے کھائیں گے, حرام کر کے کھائیں گے تب بھی جو آپ کے نصیب میں رزق لکھا ہے وہ مل نہیں جانا ہے. آپ پتھر پہ یقین کر کے مانگتے ہیں, دینا اسی رب نے, وہ دے دے گا. آپ براہ راست اس رب کے سامنے سر پہ سجود ہو جاتے ہیں, باری تعالیٰ مجھے عطا فرما, تو پھر بھی دینا اسی نے, وہ دے دے گا. لیکن یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے جب آپ اس طرح گھوم گھما کے رب کی بارگاہ میں آتے ہیں. تو یہ یقین کے اوپر ہوتا ہے. اس کا کرامت کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا قرب کے ساتھ یا ولی کے ساتھ یا نیکی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں قبل از وقت آنے والے حالات میں سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ذہن جو ہے نا, مائنڈ یہ نکل جائے کہ جی جو خلاف معمول کام دکھائے یا آنے والے حالات کے مطابق بتائے تو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. علم نجوم کے اندر ایک علم آتا ہے, علم نجوم کے اندر بہت سارے علم ہیں. اس میں ایک علم آتا ہے 10 شناسی کا. بندہ ہاتھ پکڑتا ہے نا, لکیراں دیکھ کے 10 دن کہ جو تسی پہلے کی کیتا سی اگے تھوڑے نال کی ہونے والا. کچھ عرصہ پہلے, یعنی کچھ عرصہ ہوا میں نے توبہ کی ہے وہ ڈر کے, وگرنہ اس علم کے اوپر مجھے بڑا عبور حاصل ہے. یہاں تک ہے کہ میں, یعنی بندہ آمنے سامنے بیٹھتا تھا نا ایسے, تو باتیں کرتے ہوئے میرا دھیان اس کے ہاتھ پہ رہتا تھا, اور میں سارا سمجھ جاتا تھا بندہ کس لائن کا ہے. ایک مرتبہ میں اور میرے ساتھ ایک صاحب تھے, ہم ایک جگہ گئے تو وہ
دعوے دار تھے پیر صاحب ہونے کے، وہ ولایت کے دعوے دار تھے، تو ہم بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے، وہ بڑے بڑی باتیں کر رہے تھے، ساڑھے پیر بڑی بڑی گلاں کرتے ہیں نا، وہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، وہ میرے نظر جو ہے نا ان کے ہاتھ پہ ٹکی ہوئی تھی، یہ بندہ کس لائن کا ہے۔ خیر وہ جب وہ اپنی حد سے گزرے نا تو ہم اٹھ کے کھانے کے لیے گئے، تو میں نے کہا حضرت ہر انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، مگر جس طرح کی زندگی آپ نے گزاری ہے نا پہلے، اس طرح کی زندگی تو ہم بھی نہیں گزار سکتے، ہم رب سے ڈرتے ہیں۔ وہ تو جلال میں آگا انہوں نے جی کنج دی زندگی گزاری میں کہا جی تو آپ کے سکینڈل اتنے زیادہ ہیں، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ آپ کے اتنے سکینڈل ہیں پہلے، استغفر اللہ میری وجہ تو اتنے لوگوں نے ہدایت ملی تو فلاں فلاں، میں کہا جی میں ثابت کر دینا، میں تھوڑا عرصہ بھی دسنا مدت بھی دسنا توڑے کتنے سکینڈل رہنے۔ اب ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ میں کس بنیاد پہ کر رہا ہوں، انہوں نے سمجھا کہ بندہ بہتی ہے، بس وہ رنگ اڑ گیا، انہوں نے بات گھما شما لی، بعد میں میرے پیچھے پڑ گئے، تینوں کیوں پتہ لگا؟ میں کہا یہ نہیں دستا میں نے پتہ کیوں لگا، بس پتہ لگ گیا میں نے۔ یعنی اس کا تعلق اب میں کہوں کہ یہ کرامت ہے، کرامت نہیں ہے، کسی علم کی وجہ سے، علم نجوم کی وجہ سے، حساب کتاب کی وجہ سے آپ آنے والے حالات کا درست اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک خاتون کو میں نے دیکھا، اس کی اولاد نہیں تھی، اس کے شوہر کے ہاتھ میں اولاد نہیں تھی، بیوی کے ہاتھ میں اولاد تھی۔ دماغ کو گھوم جاتا کہ جی شوہر کے ہاتھ میں نہیں ہے تو بیوی کے ہاتھ میں ہے، تو یہ اولاد کہاں سے آئے گی؟ اس بڑا پریشان میں بھی ہوا، تو میں نے کہا کہ یار اولاد تو ہے، تو شوہر کے ہاتھ میں نہیں ہے، بیوی کے ہاتھ میں اولاد ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ اولاد پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تو صحیح، مگر اولاد کس طرح دی کہ انہوں نے بچہ جو ہے وہ کسی سے لیا، اپنا بچہ تو نہیں تھا، وہ کسی سے انہوں نے گود لیا بچہ، تو وہ جو اصل ہاتھ کی لکیر تھی وہ بالکل درست ہوئی کہ ہے تو ان کی اولاد، مگر وہ شوہر کی وجہ سے نہیں ہے، کسی اور ذریعے سے آگے۔ تو یہ آنے والے حالات کی خبر دینا یا گزرے ہوئے حالات کی خبر دے دینا یا موجودہ حالات کے مطابق کچھ بتا دینا، اس کا تعلق کرامت کے ساتھ نہیں۔ یہ اور بھی بہت سارے علم نے، جڑے اج کل دے پیر فقیر نے، انہاں کول اس طرح دی بہت ساری چیزاں ہوندیاں نے، تسی جاندے ہو، وہ سارا کچھ دیکھ کے دس دیندے نے، تسی ایک منٹ دے ہوتے لٹو ہو جاندے، نہیں جی بہت اللہ دی ولی، اللہ دا ولی ہے۔ اللہ دے ولی ہونے واسطے اس دا اس طرح دی چیزاں دسنا اس دے واسطے ضروری نہیں ہے، اس دی ذات ضروری ہے، اس دی ذات نیک ہوئے، صالح ہوئے، متقی ہوئے، دین دے مطابق عمل کردہ ہوئے تو وہ ولی ہے، اگر دین دے مطابق عمل نہ کردہ ہوئے تو ولی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو دین نو سکھنے تے سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔